اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 8واں چیپٹر ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب کا نام ہے بے نہایت کی تلاش میں، اور اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے کہ کیسے ہم دین اور اللہ سے بے تحاشا محبت کرنے لگے۔ جتنا زیادہ ہم دین کے بارے میں پڑھنے لگے اتنا ہی ہمارے لیے دین خوبصورت اور بیوٹیفل لگنے لگا، اور جتنا زیادہ ہم اس دین کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے اتنا زیادہ ہی ہمیں اس دین سے محبت ہو جاتی تھی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو پروگرامز ہم ہمارے کمیونٹی سینٹر میں، سب کانٹیننٹ میں اور ہمارے خود کے شہر میں اٹینڈ کرتے تھے، کبھی انہوں نے یہ سارے ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کیا، اور اگر یہ ٹاپکس کو ڈسکس بھی کرتے تو بہت ہی سپرفیشل اور سطحی طور پر اور بہت ہی کم انداز میں ڈسکس کرتے، کبھی ڈیپ میں ان میٹرز کو ڈسکس نہیں کیا۔ اور یہ حالت تب بھی تھی اور یہی حالت آج بھی ہے۔ جیسے کہ ہر کوئی ہوتا ہے ویسے ہی ہم بھی یہ مانتے تھے اس زمانے میں کہ اسلام کے جو لاز ہے، اسلام کے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، یہ اسپریچویلٹی کے لیے اچھی ہے، لیکن یہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ اسی لیے ہم نے کبھی اس زمانے میں کوشش بھی نہیں کی اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی، کہ کس طرح اسلام ہماری زندگی پر تاثیر گزار اور اثر کرتا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی اسلام سے ریلیٹڈ باتیں مل بھی جاتی، کوئی ریکمنڈیشن مل بھی جاتا، کوئی بات بیان مل بھی جاتا، تو ہم اسے فوراً ڈسمس کر دیتے اور رد کر دیتے، یہ کہہ کے کہ یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہیں، صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہے۔ اجازت دیجیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پریکٹیکل ہونا یعنی کیا۔ اس زمانے میں جب ہماری زندگی جاب اور یہ چیزوں میں بزی تھی، تو تب پریکٹیکل ہونا ایک خاص معنی رکھتا تھا، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ پریکٹیکل ہونا یعنی کیا، کیونکہ یہی بات پریکٹیکل ہونا، یہ جو رول ہے، یہی ہماری زندگی پر حکومت کرتی ہے، اور یہی بات ہماری زندگی کو برباد بھی کرتی ہے۔ پریکٹیکل ہونا یعنی یہ کہ ایک ایسا ڈیسیشن لینا جو ہماری دنیاوی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ڈیسیشن لیتا ہے جو ظاہر میں اس کی دنیاوی زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے، تو لوگ اسے بیوقوف اور پاگل کہتے ہیں۔ جیسے کہ بچپن سے اسکول جاتے تھے، وہاں پر جو چیزیں سکھائی گئی، جو کالج میں چیزیں سکھائی گئی، اور یہ ساری باتیں جو دھیرے دھیرے ہمارے دماغ میں بھر دی گئی تھی، وہ ساری ہم پر اثر کرتی تھی، اور ہم بھی بہت زیادہ مٹیریلسٹک ورلڈ ویو کے قائل ہو گئے تھے، یعنی مادی پرستی اور دنیا پرستی۔ اور ہر وہ چیز جو ہمیں اسلام بتاتی تھی، ہم سب سے پہلے اسے اسی بات پر، اسی مادی پرستی اور دنیا پرستی کی بات پر تولتے تھے، اور اگر مادی پرستی کے لحاظ سے، دنیا پرستی کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہوتی تو ہم یہ اسلام کی بات مانتے، اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہوتی تو ہم فوراً اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے۔ کتنی بڑی غلطی تھی یہ ہماری، کتنی بڑی بھول تھی یہ ہماری۔ اس وجہ سے نہ جانے ہم نے کتنی بہترین اپرچونیٹیز کو مس کر دیا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسلامک ورلڈ ویو اور مٹیریلسٹک ورلڈ ویو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پر ان جناب سے جو یہ اپنی بات بتا رہے ہیں اجازت لی ہے کہ یہاں پر ایک مثال میں اپنی طرف سے دوں، تاکہ یہ بات آپ لوگ کے لیے واضح ہو سکے کہ ورلڈ ویو یعنی جو ہماری آئیڈیالوجی ہوتی ہے اسلامک ہونے میں اور دنیاوی اور دنیا پرستی والی ہونے میں کیا فرق ہے۔ آئیے ایک تھیوری دیکھتے ہیں جس کا نام ہے انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ مینس۔ ایڈم اسمتھ ایک اکانومسٹ ہے، یعنی اقتصاد دان، اور اس کی ایک تھیوری ہے انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ مینس، یعنی انسان کی ہزاروں خواہشیں ہیں، بے تحاشا اور بے نہایت خواہشیں ہیں، اور ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں موجود ہیں وہ بہت کم اور لمیٹڈ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی کیونکہ ان لمیٹڈ وانٹس ہے، بے نہایت خواہشیں ہیں، تو اسے چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ رکھ لے اور اپنے لیے اٹھا کر رکھے، تاکہ بعد میں جب اس کی خواہشیں سامنے آئیں تو ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج کی دنیا میں جو شخص سب سے زیادہ جمع کرتا ہے وہی سب سے زیادہ کامیاب کہلاتا ہے۔
جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ رتبہ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، زیادہ بڑا بنگلہ ہے، اسی کو زیادہ کامیاب مانا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ ایڈم اسمتھ کی آئیڈیالوجی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اگر بہت ہی سادے انداز میں بیان کرنا ہے تو جس کے پاس سب سے زیادہ ہے وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب لسٹ چھپتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب افراد کون ہیں، تو ان لسٹ میں سب سے آگے آنے والے افراد وہ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مال ہوتا ہے، سب سے بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے انہی کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی فکر باعث بنی ہے کہ آج دنیا میں کیپٹلزم رائج ہو گیا ہے اور لوگ اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئیے اب اسلامک نظریہ دیکھتے ہیں کامیابی کا۔ قرآن مجید ہم سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ینفقون۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں اگر آپ دیکھیں گے تو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز برپا کرتے ہیں، اور ہم نے جو اسے دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ آئیے 5ویں آیت دیکھتے ہیں۔ خداوند متعال کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ یہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو دیکھیے اسلام کے حساب سے کون لوگ کامیاب ہے؟ وہ لوگ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں جو انفاق کرتے ہیں، ینفقون، یعنی خدا نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ آیت میں 2 بہت بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تمام مال جو پوری کائنات میں ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، اس کا اصلی مالک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرے، یعنی یہ کہ مال کا اصلی مالک خداوند متعال ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے انفاق کرے۔ تو دیکھیں مالکیت مال کی خدا کی طرف پلٹتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں حکیم ہوں اور میں عالم ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، میرے پاس سب سے زیادہ حکمت ہے، اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اگر تم انفاق کرو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم انفاق کرو گے تو کامیابی حاصل ہے۔ خدا مال کا اصلی مالک ہے اور تمام مال میں سے اس نے ہمیں ایک بہت چھوٹا سا حصہ دیا ہے، اور پھر وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل ہو تو اس مال میں سے انفاق کرے۔ اب دیکھیں اسلام کی تعریف کامیابی کی اور ایڈم اسمتھ کی کیپٹلزم کی اور مٹیریلزم کی جو تعریف ہے کامیابی کی، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے۔ ایک طرف ایڈم اسمتھ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تمہیں ملتا ہے، جو بھی تم کما سکتے ہو کماؤ، اور جتنا کماؤ گے وہ سارا اپنے لیے رکھ لو، اور دوسری طرف سے اسلام کہہ رہا ہے کہ تم محنت کرو، کماؤ، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، کیونکہ خدا رزق دینے والا ہے، اور جو تمہیں ملتا ہے اس میں سے انفاق کرو، جتنا زیادہ چیریٹی کر سکتے ہو چیریٹی کرو، کیونکہ اصلی مالک مال کا خدا ہے۔ خداوند متعال دوسرے قرآن کی آیتوں میں کئی جگہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم انفاق دو گے تو خدا تمہارے مال میں برکت دے گا، اور تم اگر غریبوں کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مال میں برکت اور اضافہ کرے گا۔ تو مال کا اصلی مالک خدا ہے، اور اس دنیا میں ٹیمپریری ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس مال کو استعمال کریں۔ اور دیکھیے ایک دن یہ مال ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، چاہے ہم اسے مانے یا نہ مانے، اسے پسند کرے یا نہ کرے، ایک دن ہم سب مر جائیں گے اور یہ مال کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ مال تمہارے ہاتھ میں ہے میں تمہیں ریکمینڈ کرتا ہوں، توصیہ کرتا ہوں اور تمہیں سفارش کرتا ہوں کہ اس مال سے تم چیریٹی کرو، انفاق کرو اور دوسروں کی مدد کرو۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم چاہے تو خدا کی سفارش کو مانیں، خدا کے ریکمنڈیشن کو مانیں یا نہ مانیں۔
اگر مانیں گے تو چیریٹی کریں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو چیریٹی نہیں کریں گے۔ اگر چیریٹی کرتے ہیں تو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر چیریٹی نہیں کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ خوب جتنا مال ہے اتنا ہی رہے گا، اس میں اور زیادہ برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے جو مادی پرست اور دنیا پرست ہوتے ہیں اور جو دین پرست ہوتے ہیں، ان کی طرز تفکر میں اور زندگی سے ریلیٹڈ اپروچ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب اس فرق کی وجہ سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ جو چیزیں اسلام ہمیں بتاتا ہے اسے ہم مٹیریلزم کے ترازو میں تولے اور چیک کرے کہ مٹیریلزم اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یا سائنس اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر مٹیریلزم کہتا ہے کہ صحیح ہے تو ہم اسے صحیح مانیں گے، یہ کہنا غلط ہے۔ اگر سائنس اسے صحیح کہتا ہے تو ہم صحیح مانیں گے، یہ بھی کہنا غلط ہے، کیونکہ دونوں کی فکر بالکل اپوزٹ ہے، 180 ڈگریز اپوزٹ ہے۔ اسی لیے ایک چیز کو دوسری چیز پہ تولنا صحیح نہیں ہے، مخصوصاً وہ چیز جو کمزور ہے۔ آپ آ کر دیکھیے، دنیا کی فکر صرف انسانی بدن اور اس جسمانی ضروریات کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام آ کر جسمانی ضروریات اور روحانی ضروریات دونوں کی باتیں کرتا ہے۔ تو اسلام کو دنیاوی علم پر تولنا صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ دنیاوی علم کو اسلام پر تولے، کیونکہ اسلام جسم اور روح دونوں کی بات کرتا ہے۔ پھر آ کر ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے یا کون غلط۔ اسی لیے جب دنیاوی علم آ کے کہتا ہے کہ سب جمع کرو اور اپنے پاس رکھو، تو وہ صرف ہماری جسمی حالت سے ہماری طرف دیکھ رہا ہے، لیکن جب دین آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو دیا جا رہا ہے اس کا استعمال کرو، اچھا استعمال کرو، اور چیریٹی بھی کرو، انفاق بھی کرو، یعنی